ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. برادران اسلام، محترم سامعین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے بہت سارے احسانات میں سے ایک بہت بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک گھڑی ہمیں بخشی اور ہمیں یہ توفیق بھی دی، اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم لیلۃ القدر کو پائیں یا یہ عشرہ پائیں جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم اس پر بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی کبریائی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو تمام غلطیوں، لغزشوں اور گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ مبارکہ کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ بتایا اور یہ تلقین کی کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی وجہ سے کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں، ان کے پانے پر بندہ کیا کیا کرے، اور اس مہینے کے آ جانے کے بعد کون کون سی چیزوں سے رک جائے اور کون کون سے اعمال بجا لائے، یہ ساری تفاصیل شریعت کے اندر موجود ہیں۔ ان تفصیلات میں نہ جا کر کے ہم چند نکات، مثلا قیام اللیل، اعتکاف، زکوٰۃ فطر اور کچھ آداب عید پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اور شریعت پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بتاتا ہے، اور مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ ایک خوف اور ایک امید رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اس سے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، خوف و طمعا، خوف اور امید سے۔ یاد رکھیں یہ ایک عقیدے کا بہت اہم مسئلہ ہے، خوف اور امید، یعنی انسان کے اندر امید بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ آدمی ڈر رہا ہے اور امید اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بھی انہی لوگوں کی طرح گمراہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ آج سے پہلے لوگ گمراہ ہوئے۔ اور اگر کسی کے اندر امید زیادہ ہے اور ڈر کم ہے تو وہ بھی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پچھلی امتوں میں کچھ ایسی گمراہیاں آئیں اور کچھ ایسے لوگ گمراہ ہوئے، اور فرقے ضالہ جو ایسے فرقے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے اندر وہ بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ڈر اور خوف کے درمیان اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس سے طلب کرنی ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ ہم اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلات، اپنے مصائب کے درگزر کرنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس کی نعمتوں کا سوال کر سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے ایک بونس پوائنٹ کے طور پر دیا گیا ہے کہ ہم وہ چیز جو 11 مہینوں میں نہیں کر سکتے وہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے قریب ہو کر کے بہت کچھ کر لیں، بہت کچھ حاصل کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کے جو پہلو ہیں یہ بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں، وہی مومن ہیں جنہیں ہم نے جو کچھ دیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کے خاص طور سے اس آخری عشرے کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتے ہوئے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو پوری رات جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے. یعنی عبادت اس زور و شور سے کرتے تھے کہ دیگر ایام میں اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ کسی اور ایام میں عبادت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. بخاری مسلم کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر اتنی محنت کرتے تھے عبادات کے اندر جو ان عشروں کے علاوہ، ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں سال کے کبھی ایسی محنت نہیں کرتے تھے. تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور ہماری زندگیوں میں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. اسی طرح سے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہمارے لیے وہ باتیں الگ سے بیان کی گئیں، جبکہ بہت ساری جگہوں پہ کافی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی شرطوں کے ساتھ تو اس کے جو گناہ تھے وہ معاف کر دیے گئے. اس کے جو گناہ اس کے سرزد ہوئے تھے وہ معاف کر دیے گئے. بخاری مسلم کی روایت ہے. لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ القدر کے اندر قیام اللیل، تراویح، تہجد پڑھنے اور ان سب عبادات کو انجام دینے کی جو فضیلت ہے وہ الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر ہم قیام اللیل کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت کیا پیش آئی کہ انہوں نے الگ سے اس کی فضیلت بیان کی؟ یقیناً اس کی فضیلت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم جانتے ہیں کہ ہم پورے رمضان المبارک الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق و نصرت سے تراویح پڑھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں اور بہت سارے ثواب کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کی شرطوں کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ایمان اور احتساب کی شرائط کیا ہیں انہیں ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت قابل قبول ہونے کے لیے ہمارے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے، دائرہ اسلام میں نہیں ہے، وہ نکل چکا ہے تو وہ کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنی ہی عبادتیں انجام دے لے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے اسے اسلام میں داخل ہونا ہوگا، پھر اس کی تمام عبادتیں، ایمان اس کی اپنا ایمان اس کو پختہ کرنا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی تمام عبادات، اس کے کارہائے خیر قبول ہو سکتے ہیں. اسی طرح احتساب کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ رمضان المبارک کے اندر کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرے کہ اپنا محاسبہ کرے، وہ ٹٹولے پچھلے اپنے 11 مہینوں کے اعمال کو کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں، کہاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، کہاں لغزشیں ہوئی ہیں، کہاں گناہ کے کام کیے ہیں، کہاں کبائر ہوئے ہیں، کہاں صغائر ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور یہ پورا خاکہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ان سب ساری چیزوں کے سلسلے میں اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی چاہے. تو یہ چند باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے ہوئیں. اعتکاف کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ یہ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے رہے، اعتکاف کرتے رہے حتی توفاہ اللہ، تب تک جب تک آپ کی وفات نہ ہو گئی. ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
پا جانے کے بعد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین اعتکاف میں بیٹھتی رہیں. اور یہ چند باتیں اعتکاف اور قیام اللیل اور لیلۃ القدر کے تعلق سے. اسی طرح سے لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مکمل سورہ نازل فرمائی. لیلۃ القدر کے تعلق سے اس کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ قرآن حکیم کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. یعنی یہ رات بابرکت لیلۃ القدر بابرکت اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا, اور یہ مہینہ بابرکت اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر پائی گئی اور لیلۃ القدر کے اندر قرآن کا نزول ہوا. تو یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی کڑیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری برکتیں ہمارے حصے آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر, یہ جو شب قدر ہے رات قدر کی, وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر 1000 مہینوں کو کنورٹ کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. یعنی اس ایک رات کے اندر اگر بندہ 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے, اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے, اگر بندہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیتا ہے جو کہ صدقہ ہے, اگر بندہ کسی کی بیمار پرسی کر لیتا ہے, اگر بندہ کسی کی مدد کر دیتا ہے, تو یہ اس کا کام کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینوں میں وہ یہ کام نہیں کر سکتا جتنی ایک رات کے چند لمحات میں کر لیتا ہے. یہ بونس پوائنٹ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں ملا ہوا ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح, اس رات کے اندر جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں فرشتوں کا ایک پورا ہجوم نازل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ یہاں پر جگہ کم پڑ جاتی ہے دنیا کے اندر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ فرشتے تب تک سلامتی بھیجتے ہیں اور یہ رات تب تک سلامتی والی ہوتی ہے جب تک فجر نہ آ جائے, یعنی صلاۃ فجر کا وقت جب تک نہ ہو جائے. تو کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بخشی ہے. یہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ایک چند گھنٹوں کی ایک رات ہے, چند گھنٹوں کی ایک رات ہے جو ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم جو کچھ مانگیں, جو کچھ بھی جائز مطالبات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں, جو بھی جائز درخواستیں رکھیں, اللہ رب العالمین ہماری وہ قبول کر لے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اريد لیلۃ القدر ثم انسیتها, لیلۃ القدر کی پہلے تعین ہو چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بتا دی گئی تھی کہ کون سی ہے, لیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے کہ لیلۃ القدر بتا دے لوگوں کو, پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں, جھگڑے میں الجھ گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کا علم نکال دیا گیا, بھلا دیا گیا. تو فتلاها رجلان من المسلمین, حدیث کے اندر یہ ٹکڑا ہے کہ مسلمانوں کے 2 ایسے لوگ, 2 صحابہ کرام آپس میں جھگڑ پڑے, بحث کرنے لگے. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کا علم نکال لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو نکلا تھا, تو میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کیا ہے, لیکن تمہیں دیکھا لڑتے ہوئے, اللہ رب العالمین نے وہ علم میرے ذہن سے لے لیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑے اور فساد کا اثر دین پر, اسلام پر, توحید پر اور انسان کے اپنے اچھے اعمال پر بھی ہوتے ہیں. اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. اور اختلافات, بیجا تقلید اور جمود کسی غیر شرعی رائے پر, یہ سب بہت نقصان دہ ہے. ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے. تو اللہ رب العالمین ہمیں صرف قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. تو اسی طرح سے آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی, ثم انسیتها, پھر مجھے بھلا دی گئی, لیلۃ القدر میرے ذہن سے نکال دی گئی. وقرآن صبیحتها, میں نے اپنی وہ صبح دیکھی جس کے اندر میں نے لیلۃ القدر کی اسجد فی ماء و طین, کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور کیچڑ میں, مٹی میں. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں جب ہم پر بارش نازل ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی کے اثرات ظاہر تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے
اور یہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 23ویں رات زیادہ اغلب ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، اس بات کی زیادہ امید ہے کہ شب قدر جو ہے، قدر کی رات، وہ 23ویں رات ہو۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رجالا من اصحاب النبی اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، کہ کچھ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لیلۃ القدر خواب کے اندر دکھائی گئی فی السبع الاواخر، کہ وہ آخری 7 راتوں میں ہے، آخری 7 راتوں میں ہے۔ آگے فرمایا فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواتعت، میں دیکھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب کے خواب جو آپ کے لوگوں نے دیکھے ہیں وہ متفق ہو رہے ہیں، کس بات کے متفق ہو رہے ہیں؟ فی السبع الاواخر، کہ یہ لیلۃ القدر ہو نہ ہو زیادہ امکان ہے کہ آخری 7 راتوں میں ہے۔ اس بات کی صراحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور ایک اور بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر صراحت ہے۔ ایک حدیث کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ، کہ اس رات کو آخری 10 جو دن ہیں ان کے اندر ڈھونڈو، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر انہی 10 راتوں میں ہے۔ ان 10 راتوں میں بھی زیادہ امکان کسی روایت کے مطابق تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں رات کو ہے، کسی روایت کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو ہے۔ متفق علیہ ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ زیادہ امکان لگ رہا ہے کہ 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات ہے، لیکن صحیح طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں قدر کی رات پانے کے لیے 10 رات جگنا چاہیے، اور ان 10 راتوں کو جاگنے میں ہمارے لیے مصلحت اور خیر کا باعث یہ ہے وہی خیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانے میں پائی جاتی تھی۔ خیر کا پہلو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت سارے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے امت کو کہ ہو نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات اس لیے نکال لی گئی کیونکہ بندہ اسی لالچ میں لیلۃ القدر پانے کی ایک امید میں خوب زیادہ عبادت کرے گا، زیادہ راتیں جگے گا اور زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اجتہاد کرے گا، محنت کرے گا۔ تو وہی پہلو یہاں بھی موجود ہے کہ اگر ہم 5 راتیں جگ کر کے، طاق راتیں جگ کر کے ہمیں لیلۃ القدر پانا ہے اور ہم پانے کی کوشش اور جد و جہد میں ہیں، تو اس سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم 10 رات جگیں؟ وہی مصلحت کا پہلو یہاں بھی موجود ہے کہ 10 رات ہم جگیں گے تو مزید ہم ثواب لے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بٹور سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یقیناً جو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے حد میں رہتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنے ہی ثواب سے نوازتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ 27ویں جو رات ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں جو کہ ٹکراتے نہیں ہیں، کسی کا کہنا ہے 27ویں رات، کسی کا 29ویں رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے 25ویں، 27ویں، 29ویں کا پتہ چلتا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 7 آخری جو دن اور رات ہیں ان میں پتہ چلتا ہے۔ تو ان سب میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جگنا 10 رات ہے۔ تو انہی سب ساری چیزوں سے کو سامنے رکھ کر کے جب ہم یہ پرکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم 10 رات جاگ لیا کریں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں بٹور لیا کریں۔ کچھ باتیں زکوٰۃ فطر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہی لوگ آخرت کے انکاری ہیں، وہی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے نماز فرض کی گئی اسی طرح زکوٰۃ فرض کی گئی، لیکن زکوٰۃ کی قسمیں ہیں بہت ساری۔ کچھ تو اللہ رب العالمین نے ایک زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، سال میں ایک بار نصاب کو پہنچنے میں دینی ہوتی ہے، اور ایک زکوٰۃ فطر ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات اور زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے، لیکن یہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور اسی طرح سے جو زکوٰۃ ہم پر واجب ہے سال میں ایک بار، وہ بھی واجب ہی ہے، فریضہ ہے وہ ہمارا۔ اگر وہ ہم نہیں کرتے نصاب تک، مال کے نصاب تک پہنچنے میں، تو ہم قصوروار ہیں اور اللہ کے اس کی گرفت بھی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زکاۃ فطر فرض کی وہ 1 صاع کھجور او صاع من شعیر، یا 1 صاع جو علی العبد والحر، یہ صدقۃ الفطر واجب ہے، چاہے آزاد بندہ ہو یا غلام بندہ ہو۔
والذکر والانثی، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور مسلمانوں کے بچوں میں سے چاہے وہ چھوٹا ہو یا ان کے لوگوں میں سے چاہے وہ بڑا ہو، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے، شوال کے چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ اس روایت کے اندر دو چیزوں کا اضافہ ہے کہ کشمش سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح پنیر سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نقود یعنی پیسوں میں صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ سلف میں کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ کسی صحیح حدیث سے، نہ کہ آثار صحابہ اور اخبار صحابہ میں سے کسی خبر اور حدیث سے، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث میں جہاں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے وہاں طعم یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، مثلا چاول اور اسی طرح سے گیہوں، شعیر، جو اور کھجور، پنیر، ان سب چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری عبادتوں کے بعد ہمیں ایک نہایت ہی اہم خوشی بخشی ہے، وہ ہے عید کا دن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکلات کا تقاضا نہیں کرتا۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور ایسا اس لیے ہے کہ تم ایک مہینے جو یہ مدت دی گئی ہے رمضان المبارک کی، یہ پورے کرو اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی اور شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شوال کا چاند دیکھ چند آداب ہیں۔ شوال کا چاند دیکھتے ہی ہمیں تکبیر شروع کر دینی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اتنا ہی ٹکڑا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ سب صحیح حدیث سے تکبیرات عیدین کے تعلق سے ثابت نہیں ہے، کسی اور تعلق سے ثابت ہو تو ہو۔ اسی طرح سے صلاۃ عید کے لیے غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے، گھر سے روانگی سے قبل طاق عدد کھجوریں وغیرہ کھا کر کے نکلنا یہ بھی مسنون ہے، اور اسی طرح عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل ہی واپس آنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ عیدگاہ خود جانا اور عورتوں کو بھی لے جانا، خواہ وہ عورتیں حیض میں ہوں، اگر وہ ایسی حالت میں ہوں تو انہیں صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، باقی وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو کر دعا کریں گی۔ تو اسی طرح سے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، جہاں مسلمانوں کا تجمع ہو، جہاں مسلمانوں کا جمع غفیر ہو، اور اس طرح کی جتنی عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین کی یہ جو شریعت ہے اس کا منشا یہی ہے کہ وہ پوری جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، وہ ساری عبادتیں پوری جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں۔ فرض نماز میں پورے مسلمانوں کی جماعت مطلوب ہوتی ہے، عید کی نماز میں جماعت مطلوب ہوتی ہے، زکوات میں جماعت یا پورے مسلمانوں کے مال کا مطلوب کو طلب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں اور حکمتیں ہیں۔ تو عورتوں کو بھی لے جانا، عیدگاہ جانا، عیدگاہ ہی میں نماز پڑھنا، اسی طرح سے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا، صلاۃ عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں، صلاۃ عید سے پہلے اور بعد میں کوئی اقامت، کوئی اذان کا ثبوت نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم کچھ احکامات کی روشنی میں اور کچھ اہمیت و فضیلت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ رب العالمین کی قرآنی آیات کی روشنی میں ہم سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے اس دور کو آسان کر دے، اور اس وبا اور اس بیماری کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم میں سے جو لوگ یہ رمضان المبارک پا چکے ہیں انہیں اگلا رمضان المبارک بھی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔